السلام علیکم ویورز، میں ہوں ابو بکر اور یہ میرا یوٹیوب چینل اٹس ابو بکر کے نام سے ہے. اور اس میں بیسیکلی میں آپ کو انٹروڈکشن کروا دوں کہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے جو اس چینل کے تھرو ہم آپ لوگ تک پہنچا رہے ہیں. اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ میں ڈفرینٹ لوگوں سے جو ہے وہ منفرد لوگوں سے انٹرویوز کروں گا اور وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور پہلی جو میری ویڈیو ہے اس میں میرے ساتھ موجود ہیں مسٹر حسنین شہاب صاحب، جو کہ ایک یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کا بہت سا کام ہے یوتھ کے لیے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے، جو اسٹوڈنٹس کی پرابلمز ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگے ان کے کیا پلانز ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ بیسیکلی ایکٹیویزم ہوتا کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بکر، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے. آپ آج جس طرح موسم حسین ہے، آپ بھی بڑے اچھے اور ڈیسنٹ خوبصورت لگ. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایکٹیویزم ہے اور خاص طور پہ یوتھ ایکٹیویزم، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں یوتھ جو ہے وہ ایک بڑی میجر پارٹ ہے اس کا، اور اس کے مطلب کہ بہت اس کا حصہ ہے پاکستان میں اور ترقی میں. اور کسی بھی کنٹری کی جو یوتھ ہوتی ہے اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو پاکستانی جو یوتھ ہے، اور آپ ایک یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں یہ ایکٹیویزم کیا ہوتا ہے خاص طور پہ یوتھ؟ ایکٹیویزم دراصل ہر ملک کی ایک بیسک نیڈ ہے، جو ضرورت ہوتی ہے ایک خاص طبقے کو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس کو پولیٹکس یا کسی سوشل ورک میں لانے کے لیے یہ ایکٹیویزم ہوتا ہے. اب ایکٹیویزم کے لیے کچھ لیڈرز بھی چاہیے ہوتے ہیں آپ کو. اب یوتھ ایکٹیویزم میں بیسیکلی پاکستان کا جو 65 to 70% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ کی ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں، پاکستان ایک میڈیوکر کنٹری ہے اور غریب کنٹری میں شمار ہوتا ہے. ادھر چار یا پانچ کلاسز ہیں، جس میں لوور مڈل کلاس آتا ہے، پھر مڈل کلاس آتا ہے، پھر مڈل کلاس آتا ہے، پھر اپر مڈل کلاس آتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے ایلیٹ اور جو سرمایہ دار طبقہ وہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 50% آبادی ہماری ایسی ہے، 50% آبادی لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہے، جس کی جو ارننگ ہے نا مہینے کی وہ 50,000 کے قریب ہے. اور یہ 50,000 میں ایک بندے کا کہہ رہا ہوں، اور وہ ایک بندہ ایک فیملی کو چلاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 بندے ہیں ایک فیملی میں، تو پر ہیڈ ایک بندے کا 10,000 روپیہ مہینے کا آتا ہے. اور یہ ایک میڈیوکر اور غریب ملک کی پر کیپٹل انکم ایسے ہی ہوتی ہے. تو 70% یوتھ آپ دیکھیں، اس کے لیے آپ روزگار کہاں سے لائیں گے؟ آپ وہ کمائیں گے کس طرح؟ اپنی فیملی کو کس طرح سپورٹ کریں گے؟ تو 70% کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر 10 میں سے 6 سے 7 لوگ آپ کو یوتھ نظر آئے گی. اور یوتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں. UNDP کی رپورٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز کی، پاکستان کے ساتھ اس مقابلے میں، کہ 15 ایئر سے لے کے 30 سال کے درمیان جو لوگ ہیں وہ یوتھ کنسیڈر ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں پاکستان کی 65 to 70% آبادی یوتھ ہے، جس کی جو ایج ہے 15 to 30 ایئرس کے اراؤنڈ. اور یہ بہت بڑی ہیومن ریسورس ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور حکمرانوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نالج ہونا چاہیے کہ آپ اگر یوتھ کے لیے کام نہیں کریں گے، جو 70% ہے یہ آپ کے کل کا 100%. یہ تو بڑی ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہمارے پاس ہم ان میں سے ہیں جن کے پاس اتنی یوتھ ہے. اور اچھا، دوسری طرف آتے ہیں جو یہ اسٹوڈنٹ ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی پرابلم ہے. آپ نے ان کے لیے کافی کام کیا اور ہائر اتھارٹیز سے بھی آپ ملے اور کافی. تو اس میں بتائیے گا کہ جو ہماری ہائر اتھارٹیز ہیں، گورنمنٹ ہے یا گورنمنٹ کے علاوہ جو دوسری ایسی آرگنائزیشنز ہیں، وہ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو وہ یوتھ کو کتنا سیریس لیتے ہیں؟ یہ کیسے وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ پرابلمس کو واقعی سالو کرنے میں کتنے سنسیئر ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سیریسنس کا اندازہ نا آپ صرف آؤٹ کم اور ایکشن سے لگا سکتے ہو. اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو بھی 1,000 روپیہ دوں گا اور کیمرہ بند ہونے کے بعد میں مکر جاؤں، تو میں صادق اور امین اور لوئل آپ کے ساتھ نہیں، میں اپنی بات کی پاسداری نہیں کر پایا. حکمران جو پولیٹیشین ہوتے ہیں اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے پالیسی بنائیں گے، آپ کے لیے کام کریں گے، بٹ ایٹ دا اینڈ جب رزلٹ آنے کی باری آتی ہے تو وہ بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی سے آپ نے وعدہ کیا. تو یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں
کہ چھیڑ خانی اس کے ساتھ کرنی پڑے گی، ادروائز جو ہے یہ بڑا آؤٹ ڈیٹڈ سا نظام ہے. اگر آپ اسکل فیکٹر کو انہانس نہیں کریں گے ایجوکیشن سیکٹر میں تو آپ کی بے روزگاری دن بدن بڑھتی جائے گی نہ کہ کم ہوگی. تو میں یہ اور یہ بتائیے گا کہ جو یہ تو دوسری اتھارٹیز یا جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں لیکن ان کی بات آ گئی، اب جو بذات خود یوتھ ہے اس کا بھی ایک فرض بنتا ہے اور اس کے جب حقوق ہیں تو کچھ فرائض بھی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ یوتھ خود کتنی سنسیئر ہے اس معاملے میں؟ سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں، جیسے میں پہلے بتا چکا کہ 70% آبادی نوجوان ہے. اب 70% نوجوان کا مطلب ہے کہ آپ نے ملک کو چلانا. ملک کو چلانے کے لیے آپ کو فائنینشیل سسٹمز کا پتہ ہونا چاہیے، جس میں سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، کمیونزم ہے. آپ کو ملک کی سیاست کا پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں سیاست کس طرح ہو رہی ہے، اور آپ کو سیاست میں حصہ بھی لینا چاہیے. کیونکہ اگر ایک پارٹیکولر طبقے میں سے، ایک امیر طبقے میں سے بار بار لوگ پارلیمنٹ میں، سینٹ میں آتے رہیں گے تو آپ جیسے یوتھ کے کام وہاں پہ نہیں ہو سکتے. لا آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی قانون کس طرح بنتے ہیں، کہ جب خاص ایک پارلیمنٹ میں لوگوں کے ووٹ ہوتا ہے، اس پہ بل پاس ہوتا ہے، پھر سینٹ میں جاتا ہے، منظوری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لیجسلیشن ہوتی ہے. لیجسلیشن کہتے ہیں قانون سازی. قانون جب بن جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اب میں بتاؤں کہ 70% جو پاکستان کی آبادی نوجوان ہے اور 70% آبادی پارلیمنٹ اور سینٹ کی ایلیٹ میں سے بلانگ کرتی ہے. ایک بندے کی صنعت ہے جو انڈسٹری چلا رہا ہے، وہ کبھی مزدوروں کے لیے بنا سکتا ہے نہیں، کیونکہ اس کو اپنا پروفٹ بزنس کا. آپ بھی میرے خیال میں بزنس کے اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہے کسی بھی بزنس کے مین جو مقصد ہوتا ہے وہ پروفٹ بلڈنگ ہوتا ہے، پروفٹ کمانا ہوتا ہے. تو ایک صنعت کار، ایک سرمایہ دار کس طرح آپ کے لیے بنا سکتا ہے. تو بات ساری سمپل سی یہ ہے کہ جب تک آپ اور میں یعنی نوجوان پولیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوگی ان کے لیے. صرف ٹک ٹاک، صرف یوٹیوب، صرف دوسری قسم کے جو انٹرٹینمنٹ پرپز ہے اس سے تھوڑا وہ بھی کریں، لیکن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے، وہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آپ پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے ہو، اپنے لیے کر رہے ہو، لیکن وہ جو کام ہے وہ آپ سوسائٹی کے لیے کر رہے ہیں. یہ سروس ہے، اس کو آپ پولیٹیشین نہ لیں. پولیٹکس اور لیڈر میں ایک فرق ہے. پولیٹیشین آر فار مینیپولیشن، لیڈرز آر ٹو امپاور اینڈ بلڈنگ دا پیپل. یہ دو فرق ہیں، اس کو آپ دیکھنا چاہیے. آپ اور آخر میں یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ مثلا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو یوتھ ہے اس کو خود بھی آگے آنا پڑے گا، اور بیٹھے رہیں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہوا کہ مثلا کہ کوئی آواز اٹھانی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو جی گھر بیٹھ کے چاہتے ہیں جی ہمارا کام کوئی کر دے تو ہو جائے. یوتھ جو ہے وہ خود کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتے. بالکل. اس کے لیے تو یوتھ کو خود اٹھنا پڑے گا. جب ہم خود اٹھیں گے، یوتھ خود اپنی آواز بلند کرے گی، تب جو ہے وہ ہماری آواز جو ہے وہاں تک پہنچے گی. ٹھیک ہے. اور آخر میں ہمارے ویورز کو آپ بتانا چاہیں گے، ایک کرسچن ہے جو ہم سب سے پوچھتے ہیں تو آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے. میرے خیال سے بڑا ہونا ہی بہت بڑا فلا ہو جاتا ہے. جب آپ بڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کے ایسپریشنز اور آپ کے جو گولز ہوتے ہیں وہ بڑے سپریس سے ہو جاتے ہیں. آپ کو بچہ جو ہوتا ہے اس کی امیجنیشن کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بچہ رہیں، بڑے ہو جائیں، سیکھیں، نالج لیں، لیکن اپنے اندر کا بچہ نہ ماریں. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا. یعنی آپ یوتھ ایکٹیویزم کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ جو بچہ انسان وہ ہونا چاہیے الائیو رہے. فیئر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو روکتا ہے چیزیں. جب بڑے ہوتے ہیں نا تو فیئر کا فیکٹر زیادہ آ جاتا ہے کہ میرے سے یہ نہ ہو جائے، جاب نہیں ملتی، شادی پتہ نہیں کب ہونی ہے، بیوی بچے کیسے. تو جو خوف ہوتا ہے نا یہ آپ کو جینے نہیں دیتا. خوف سے باہر آ جائے، میں یہ نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں. اور آخر میں ہمارے ویورز کو بتا دیں کہ ہمارا یہ چینل ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں. ابو بکر کا جو چینل ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کوشش ہے کہ آپ اس چیز کا ریگریٹ آپ کو زیادہ ہوتا ہے کہ جو نہیں کی ہوتی، اس کا کم ہوتا ہے جو آپ کر کے ہارے ہوتے ہو. تو وہ کر رہے ہیں، وہ ہارتے ہیں، وہ جیتتے ہیں، وہ ان کی محنت اور ان کے نصیب پہ ہیں. تو آپ لوگ ضرور سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. ملتے ہیں اگلی. That's all folks, subscribe to my channel.